مولانا اسماعیل اشاعتی کے بیانات کے لیے مولانا اسماعیل اشاعتی کے آفیشیل چینل مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ عزیزان گرامی، برکت و رحمت اور اللہ کی طرف سے جس ماہ مبارک کے بڑے فضائل اور جس کے آمد کے انتظار میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے، وہ ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، اس کی سعادتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش برس رہی ہے، انوارات برس رہے ہیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر مل رہا ہے، ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ 70 فرائض کے برابر ثواب دے رہے ہیں، اور صدقات کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا، طاعات کا، عبادات کا ثواب اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے انوارات سے مستفید ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ یوں ہی ضائع برباد کرنے کا مہینہ نہیں۔ اس مہینے کو خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے متعلق فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ عجیب انداز اختیار کیا اللہ نے، عجیب انداز۔ وہ احکم الحاکمین ہے تو ارحم الراحمین بھی ہے، صرف آرڈر نہیں کرتا ہے، ڈائرنگ سے بات نہیں کرتا، بھاؤ سے بات نہیں کرتا، اور زبردستی احکامات کو لاگو کرنے کا اللہ کا مزاج نہیں ہے، بلکہ عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو میں احکم الحاکمین ضرور ہوں
لیکن میرے بندو میں ارحم الراحمین بھی ہوں، میں تمام بندوں پر رحم و کرم کرنے والا بھی ہوں، مجھے تمہاری طبیعتوں کا خیال بھی رکھنا ہے، مجھے تمہارے مزاج کا خیال بھی رکھنا ہے، مجھے تمہاری ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا ہے، مجھے تمہیں ہر چیز کا تمہیں پورا پاس و لحاظ بھی کرنا ہے، کہیں تم تھک نہ جاؤ، کہیں تم بد مزاج نہ ہو جاؤ، کہیں تم پریشان نہ ہو جاؤ، کہیں تم اپنے آپ سے اپنے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے جو فرض کیے ہیں یہ آرڈر نہیں ہے، بلکہ ارحم الراحمین کا ایک بہت ہی محبتانہ اور شفقتانہ ایک میسج اور پیغام اور حکم ہے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں تو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ روزے رکھو، اور روزے تم پر رکھنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ زبردستی لاگو نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر ہی فرض ہوئے ایسا نہیں ہے، یہ تم سے پہلے اور قوموں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا، اور بھی قوموں پر تھے روزے، ہمارے اوپر ایسے نہیں۔ روزہ رکھوا کر اللہ کو بھوکا مارنا مقصد نہیں ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ روزہ رکھواتا ہے اور روزہ رکھوا کر احساس دلواتا ہے، ارے روزہ رکھو، اللہ نے تمہارے پاس خوب مال دیا، خوب دولت دی، خوب فراوانی دی، تم اتنا کھاتے ہو کہ بچا ہوا کھانا نالیوں میں پھینکتے ہو، نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ تم سلوک کرتے ہو، وہ کھانے کے ساتھ تم برابر وہ سلوک نہیں کرتے ہو جو کھانے کا اکرام ہونا چاہیے۔ بتایا روزہ رکھوا کر تم کو تو اتنا مل رہا ہے اور تم فراوانی سے کھا رہے ہو، ذرا روزہ رکھو، تمہیں غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تھوڑا سا ایک وقفہ تمہیں رکھا ہے، ذرا خیال کرو اس تھوڑے سے وقفے کے اندر تم پر بھوک اور پیاس کی کیا حالت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت تم کو کیسے پریشان کرتی ہے، اس بھوک اور پیاس کی شدت میں تم آپے سے کبھی باہر ہوتے ہو، کبھی غصہ تمہارا پارا چڑھتا ہے، کبھی بدن میں حرارت چڑھتی ہے، کبھی دماغ آسمانوں پر چلتا ہے، کبھی جھگڑا کرنے کا مزاج بنتا ہے، کبھی گالی دینے کا مزاج بنتا ہے، کوئی دھکا مارے تو تم اس کو مکہ مارنے کی فکر میں لگے رہتے ہو، پریشان سے ہوتے ہو۔ کا یاد رکھو اور سوچو جن کے ساتھ یہ معاملہ بیچارے غریبوں کے ساتھ، قلاشوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے آسراؤں کے ساتھ، بے سہاراؤں کے ساتھ جب ایسا معاملہ آتا ہوگا، جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، جن کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، جن کے پاس پینے کا انتظام نہیں، جن کے پاس آسائش کا انتظام نہیں، ان کے ایسے سال ہا سال گزرتے ہوں گے، مہینے در مہینے گزرتے ہوں گے، ان پر کیا آفت آتی ہوگی، ان پر کیا مصیبت آتی ہوگی، ان پر کیسا حال آتا ہوگا۔ تمہیں تو افطاری میں کئی 100 قسم کے تمہارے پاس ڈش موجود ہے، ان کے پاس تو سر چھپانے کے لیے ایک کپڑا نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا ہے، تمہارے پاس تو مشروبات پینے کے لیے الگ الگ قسم کے شربتیں ہوتی ہے، تمہارے پاس قسم قسم کے طلب و قرن ہوتے ہیں، تمہارے پاس کھانے کے الگ الگ اقسام ہوتی ہے، تمہارا حال دیکھو، ان کا حال دیکھو، تم ذرا سے آپے سے باہر ہو گئے، ان کو تو مل ہی نہیں رہا ہے، ان پر کیا گزرتی ہوگی، یہ احساس دلانے کے لیے بھی مہینہ ہے۔ خیال کرو، سوچو اور اپنے اندر ہمدردی لے کر آؤ، اپنے اندر غمخواری لے کر آؤ، اپنے اندر مدارات لے کر آؤ، اس لیے کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو بے قابو کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی مشق کر لو، تھوڑی سی مشق کر لو، چند ایام کی، اس سے قرآن کا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن، پھر ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ کیسے ارحم الراحمین ہے، جو بیمار ہے، واقعتاً بیمار ہے، بعد میں رکھ لے، حاملہ عورت ہے،
رکھا نہیں جا رہا بعد میں رکھ لے. دودھ پلانے والی بچہ دودھ پیتا ہے اور اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے میں کمزوری آئے گی اور ماں کو پریشانی ہوگی تو بعد میں رکھ لینا. کوئی ایسے بوڑھے ہیں جو رکھے نہیں جاتے، فرمایا کوئی بات نہیں، صحت جب مل جائے تب رکھ لینا. کوئی ایسے پیشنٹ ہے واقعتاً بیمار ہے بعد میں رکھ لینا. سفر ہے درپیش بعد میں رکھ لینا. اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا. یہ آسانی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پر آسانی ڈالنا چاہتا ہے، پریشانی میں اللہ مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے. اللہ پریشانی میں ڈالتا ہے، آسانی آسانی. اور یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روح کی چارجنگ ہے، یہ دل کی چارجنگ ہے، یہ دل کا ڈائلیسس ہے، اندر کی خرابی کو نکالنے والا ہے. اس سے پہلے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجِسْمِ الصَّوْمُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سوچتے روزہ رکھ کے مر جائے گا. ارے باولے مرے گا نہیں ہے؟ مرے گا. اگر مرتا تو میرے نبی یہ نہ کہتے صوموا تصحوا. کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت مل جائے گی. کون بول رہا ہے؟ وہ بول رہے ہیں جو سارے ایم ڈی او کے ایم ڈی ہیں، ڈاکٹرز جن کے سامنے فیل، جن کے سامنے ساری سائنس فیل، جن سے سائنس لینے والے وہ دم، جنہوں نے کہا افطاری کرو تو کھجور کھاؤ، اور اس کے کیا فوائد ہیں وہ پڑھو دیکھو. دن بھر بھوکا رہنے سے کیا ہوتا ہے وہ دیکھو. تو وہ آقا کہہ رہے ہیں سومو، روزہ رکھو. ہم کہتے روزہ رکھے تو بلڈ پریشر ہائی، شوگر لو، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، پریشان سا ہے. روزہ لگ گیا پر روزہ نہیں، روزہ تو صحت لائے گا. کیا کرے گا روزہ؟ ابھی میں غلط میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حدیث میں ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے سے صحت ملتی ہے، روزے سے توانائی ملتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ. کس کو بولتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں خراب چیز کو نکالنا، مال کے میل کو دور کرنا زکوٰۃ ہے. مال کے میل کو دور کرنا زکوٰۃ ہے. جسم کے میل کو دور کرنے کا علاج میرے آقا نے فرمایا تمہارے جسم میں میل ہو گیا، اس میل کو دور کرنا ہے روزہ. کیا کہو؟ زکوٰۃ کی تمہاری یہ تجویز دی ہے مفسرین محدثین نے کہ روزہ رکھو جسم کی ساری میل دور ہو جائے، جسم کی گندگیاں ختم ہو جائے گی. کھا کر پریشان، کھا کچھ بھی آن دو، کھا بس کھاتی جاؤ. ارے اب بھوکے نہیں مر رہے لوگ، کھا کے مر رہے. اتنا دیا اللہ نے، کھا رہا مر رہا، اتنا کھا رہا کہ حلق سے اوپر کھٹی ڈکاریں آ رہی. ایک ڈکار لیا کہ سمجھ میں آ رہا میتھی کی بھاجی کھایا کہ تاری کھایا. اتنا کھایا کھانا چلے نہیں جا رہا، سجدہ بھی نہیں ہو رہا، رکوع سے والا کولڈ ڈرنکس بھی کیوں اس کو دبانے کے واسطے. تو اتنا مل رہا، کم کا ہو رہا، یہ تو اور مل رہا. میں نبی نے فرمایا یہ برکت کا مہینہ ہے. کہے کا ہے؟ کتنی ڈشیں ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ اور نوازے، اللہ بالکل یہ تو اللہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے دے گا. لیکن فرمایا روزہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. روزے سے صحت ملے گی. یہ کینسر کا علاج ہے، یہ ہارٹ اٹیک کا علاج ہے، جسم کی چربی کو دور کرنے کا علاج ہے، خون کو لیول پر لانے کا علاج ہے، اور اپنے اندر کی تمام رطوبات خرابیاں جو اندر جسم میں پیدا ہو رہی ہے ذرا بھوکا رہے گا دیکھو. ویسے بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں جو کیا کرو تم ذرا
گھوم کے کرو، ورزش کرو، جاگنگ کرو، چلو گھومو، گرماؤ اپنے آپ کو، تھکاؤ اپنے آپ کو۔ روزہ بھی یہی ہے۔ اللہ نے مہینہ، ایک مہینے رب سال میں رکھا کہ تھوڑا سا تم اپنے آپ کو روکو، تھوڑا سا روکو۔ پورا تھوڑی رکتا، افطاری میں کہاں رکتا؟ افطاری ہوئی کہ سحری تک کے منہ چل ہی رہا ہے، روشتے یاد کو یاد کو، منا یاد کو یاد کو، چل ہی رہا ہے، منہ تو چلتا ہے نا، تو وہ رک نہیں رہا۔ تھوڑا سا بریک مارو، پھر دیکھو کیسے انوارات کی بارش میں کرتا ہو۔ تو ظاہری چیز بھی ہے، جسم کا اللہ تعالیٰ پورا قد و قامت بہترین کرتے۔ جو لوگ موٹاپے سے پریشان ہوتے ہیں وہ ان کو بولتے ڈاکٹر کم کھاؤ، کیا بولتے؟ کم کھاؤ، پرہیز کرو۔ اللہ بھی کرے علاج تمہارے کم کھاؤ کرو، تو دیکھو تمہیں کیسی فراوانی ملے گی، کیسی صحت ملے گی، اندر سے خوشی محسوس ہوگی۔ خیر، اور یہ تو ظاہری کتنی جو ہے اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کتنے فوائد ہیں، طبی فوائد۔ اس کو اگر پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کیا کیا فوائد ہیں اس کے۔ ایک ہے روحانی فوائد روزے کی۔ وہ روحانی فوائد کیا ہے؟ اللہ دل میں آنے والی وسوسوں کو، دل کی بیماریوں کو، دل کی خرابیوں کو، دل کے وسوسوں کو، شیطانی اثرات کو، دل کی بیماریوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور نفس کو اور کی خواہشات کو اللہ کچل دیتے ہیں روزے کے ذریعے سے۔ نفس جو ہے ایک ہے شیطان۔ علماء نے بات لکھی ہے، 3 چیزیں انسان کو صحیح نہیں بننے دیتی۔ 3 چیزیں انسان اگر چاہتا ہے میں نیک بنوں، میں اچھا بنوں، میں کچھ کام کروں، 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر 1 شیطان۔ کون کہتا؟ روایت میں آتا ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتے ہیں جاؤ سرکش شیاطین کو پکڑ کر جکڑو، اس کو باندھو اور پھینک دو۔ کس کو؟ شیطان کو۔ کون سے؟ جو بہت ہائی لیول کے ہیں، بڑے بڑے باڈی بلڈر کے ساتھ، بڑے بڑے شطار اور بہت زیادہ بہکانے والے، ان کو کیا کرو؟ ختم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے داروں کے روزے کو خراب کریں گے۔ ہاں، وہ پھر برابر پھر لگائیں گے سٹے میں، جوئے میں، پیاز میں، ڈرنکس میں، نہ جانے کائے میں، جو اس میں بہت سارے ہیں تو اس میں لگائیں گے، اور پھر روکیں گے بہت ساری عبادتوں سے، ان کو جکڑو۔ اچھا، تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے قرآن کرا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ فرماتے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان کو بھی تمہارا دشمن بناؤ۔ وہ سازش کر رہا تم بھی سازش کرو، وہ برائی کی طرف لا رہا تم اچھائی پر عمل کرو۔ تو بڑے بڑے شتوڑے جو بڑے بڑے رہتے وہ بنے، لیکن پھر بھی تو انسان گناہ کر ہی رہا ہے، برابر ہو ہی رہا۔ بہت سارے روزے نہیں رکھ رہے، بہت سارے ابھی بھی جو ہے نمازوں سے گلے مار رہے، بہت سارے ابھی بھی کر ہی رہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے شیطان کا اثر ہے، وہ پورے تو ختم ہو گئے۔ خیر، تو ایک چیز شیطان، ایک ہے نفس۔ کیا ہے؟ نفس۔ یہ نفس ہے۔ اب 11 مہینے تک اپنا گڑی اپنے ساتھ تھا۔ جب داڑھ نکالو، دانت نکالتے تو ڈاکٹر سے پہلے سن کرنے کا انجیکشن لگاتے، آپریشن بھی کرتے تو پہلے کیا کرتے؟ سن۔ کیوں؟ کوئی اعضا اس کا کاٹ رہے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا، بعد میں پتہ چلتا اس کو او کہ انگار ہو رہے، دیکھو جب تو نہیں پتہ چلا کاٹ رہا تھا تو سن کا انجیکشن تھا، تو سن کا انجیکشن لگا دیتا۔ کون؟ شیطان، بڑے لگاتا۔ تو وہ انجیکشن لگا کر گیا، اب کم سے کم مہینہ بھر تو کچھ نہ کچھ تو اثرات اس کے باقی رہ گے کہ نہیں رہے گی؟ نفس۔ اور تیسرا ہے برا ماحول، بری عادتیں۔ یہ 3 چیزیں، شیطان، نفس، برا ماحول یا بری عادتیں کہیں کہ انسان کیا کرتا، کبھی کبھی اچھا بننا چاہتا، لیکن اس کے پارٹنر جو ہوتے ہیں، اس کے دوست جو ہوتے ہیں، بولتے جان دینا رہے یار، بعد میں کرے گا، نہ چلنا بھی، بولتے رہتے ہو،
تو ادھر جانے کے بجائے ادھر لگ جاتا ہوں. وہ دوست اسے فرمایا المرء علی خلیل دینہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے دیکھے میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، دوست بھی اچھے ہو. ہاں ورنہ پھر یہ اچھا پیچھا بگڑ جاتا اور بولے اپن تھوڑی بگڑتے. ارے پیارے کوئی بات نہیں، لیکن دھیرے دھیرے اس کے اثرات ضرور آتے. اور دوستی اتنی خطرناک ہے، اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر دوستی بری ہے تو بڑی خطرناک. میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، کس کا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہ نبی ہے. اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا قوم کی تبلیغ کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا. نوح علیہ السلام ان میں تبلیغ کرتے رہے 1000 سال، مگر 50 کم کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا 50 کم ہوگئے کتنے؟ 3.5. تم کو روزہ لگنا کہ میرے کو لگنا؟ ارے میں بول رہا میرے کو لگنا. تو 50 کم کتنے؟ 950 سال نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں. اور ان کا بیٹا، کون بیٹا، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ شریروں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ، لفنگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ رہا. تو نوح علیہ السلام پر جب عذاب آیا ان کی قوم پر جو نافرمان تھے، تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے تو بھی سوار ہو جا، تو بچ جائے گا. اگر تو ان کے ساتھ رہا تو بھی ہلاک ہو جائے گا. لیکن دوستی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اگر اچھوں کی دوستی رہی انسان کو اچھا بناتی ہے، اور اگر دوستی خراب ہوئی اچھے بچے کو وہ خراب بنا دیتی ہے. اصحاب کہف کے ساتھ وہ کتا لگ گیا. حدیث میں آتا ہے وہ کتا جب اصحاب کہف کے ساتھ چلا ہے اور غار میں اصحاب کہف لیٹے ہوئے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا، قرآن کہتا ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. ان نوجوانوں کے ساتھ وہ کتا بھی لگ گیا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا بھی ان کے ساتھ لگا رہا. روایت میں آتا ہے وہ اصحاب کہف کے نوجوان اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ کتے کو بھی اللہ جنت میں داخل کرے گا. کس کو؟ کتا بھوک کرے گا جنت میں. وہ کتا انسان کی شکل میں جائے گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں کرے گا. تو وہ کتا بھی جنت میں جا رہا ہے. کس کے ساتھ لگا؟ نیک لوگوں کے ساتھ لگا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کس کے ساتھ رہا؟ بولو، شریروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ. وقت کے نبی ہیں اور نبی کا بیٹا ہے، لیکن نبی کو اپنے بیٹے کو سمجھانا پڑ رہا ہے. غلط صحبت اختیار کی ہے. یہ مت کہنا میں بڑا دیندار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں بہت ہی زیادہ اعلیٰ لیول کا ایمان والا، ایمانی اعمال پر عمل کرنے والا. اولاد پھسل گئی، قسم خدا پاک کی، وقت کے نبی کے ہاتھ سے نکل گئی. یہ موضوع میرا نہیں ہے، بات آئی کہہ دیا، بات کہیں دیا، اشارے بات کر دی. تو بات یہ کر رہا تھا میں، کیا بول رہا تھا میں؟ 3 چیزیں انسان کو صحیح بننے نہیں دیتی. 3 چیزیں انسان کو صحیح بننے نہیں دیتی. نمبر 1 شیطان، نمبر 2 نفس، نمبر 3 برا ماحول، بری عادت. یہ برا ماحول ہے، کرنا چاہ رہا. دیکھیں ابھی ماحول اچھا ہے ماشاءاللہ، امام صاحب کو بھی جگہ نہیں مل رہی آنے کو، مولوی صاحب کو بھی مل رہی اللہ. اور میں تو بولتا سال بھر ہونا چاہیے. اصل میں نیت ہماری اتنی سی رہتی رمضان میں کرنے کا. آپ نے وہ رمضان میں، ارے پیارو پورے سال کی نیت کرو، انشاءاللہ زندگی بھر ایسے ہی ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. ارے نیت کرنے سے کچھ نہیں جاتا، یہ سب اندر کی چیزیں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو نیتوں کے مطابق فیصلے کا، ہم ہی نہیں چاہتے.
تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ ہوتا سب ہوتا کرے تو سال بھر، اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں یہ رمضان بطور نمونے کی ہے، اگر تم چاہو سارا سال ایسے ہی تمہارا ماحول بنے، اللہ رمضان کی برکتوں سے اگر تمہاری نیتیں صحیح رہی سارا سال ایسی بنائے گا۔ لیکن ہماری نیت اتنی رہتی، بعد میں پھر وہ بولنا چل رہا ہے بھائی، میں بول رہا ہو گیا نا، اپنا گڑی نکل گیا باہر، اب یہ گڑی اپنا سویا ہوا ہے، تو وہ گڑی بڑا خطرناک ہے۔ لیکن بعض مرتبہ انسان کہتا شیطانی بہکارا، ایسا نہیں رہتا، بلکہ نفس بھی بڑا خطرناک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفس اور شیطان دو ہمارے دشمن ہیں، نفس اور شیطان دو ہمارے دشمن ہیں۔ تو نفس بھی بہکاتا اور شیطان بھی بہکاتا۔ نفس یعنی نفس امارہ، ایک ہوتا نفس لوامہ، ایک ہوتا نفس مطمئنہ۔ اس کی تفسیر کسی موقع پر آپ میرے سے اچھا جانتے ہیں۔ تو وہ نفس جو ہے نفس امارہ، برائی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے ہم سمجھتے ہر وقت جو ہے شیطانی بہکاتا، ایسا نہیں۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے مجھے اس وقت شیطان بہکا رہا کہ نفس بہکا رہا، اس کی ایک انہوں نے مثال دی ہے، سمجھایا ہے پرکھنے کے لیے۔ فرمایا اگر ایک ہی گناہ کا مثال کے اوپر دل چارہ جھوٹ بولوں، لیکن بعد میں سوچا جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ جھوٹ اگر بولوں گا مال آ جائے گا لیکن آخرت خراب ہو جائے گی، مال آ جائے گا میرا کام ہو جائے گا لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ جھوٹ سے بچ گیا، کیوں؟ اللہ ناراض ہو جائے گا، رک گئے۔ لیکن تھوڑی دیر ہوئی اور کوئی تقاضا آیا جھوٹ بولوں، پھر رک گیا، پھر اور تقاضا آیا جھوٹ بولوں، پھر رک گیا، پھر تقاضا آیا، پھر ایک ہی گناہ کا بار بار تذکرہ، بار بار اگر دل میں خیال آ رہا ہو تو سمجھو یہ نفس بہکا رہا ہے۔ کون بہکا رہا ہے؟ نفس بہکا رہا ہے۔ نفس بھولا بھالا ہوتا، نفس بھولا بھالا، ضدی بھی ہوتا، وہی چھوڑنا، بچہ رہتا چھوٹا، میرے کو یہی چھوڑنا، لاکھ سمجھائے ابو امی نہیں یہی چھوڑنا، بس تھوڑی دیر رکے گا پھر اور اس کو لڈو لالی پاپ دے دو، بعد میں نہیں وہی ہونا۔ یہ ہے بچہ، یہ ہے نفس، بارو یہ کرنے کا۔ بلکہ مشائخ نے لکھا ہے بلکہ سالوں سال اس گناہ پر اکسائے گا، سالوں سال جب تک کہ گناہ نہ ہو جائے وہ کروائے گا۔ ایک ہی چیز پر بار بار اکسانا، اس کو وہ کہتے ہیں وہ نفس ہے۔ لیکن گناہ کا تقاضا جھوٹ بولوں، رک گیا اللہ کے ڈر سے، تھوڑی دیر ہوئی اس کو چھوڑ دیا، اب کیا کرتا ہے؟ غیبت کر لیا، کیا کر لیا؟ وہ ہٹا کہ کیا کر لیا؟ جھگڑا لڑ لیا، وہ ہٹا کہ حقوق مطلب بار بار ایک گناہ چھوٹا دوسرا کر لے، دوسرا چھوٹا تیسرا کر لے، چوتھا چھوٹا پانچواں کر لے، یعنی مسلسل کام میں لگے رہنا، گناہ کے کاموں میں لگے رہنا۔ شیطان کا کام ہے انسان کو لگائے رکھنا کام میں، کچھ بھی کر لیکن کر، خالی مت بیٹھو، خالی بیٹھے گا تو عیدی ہو جائے گا بولے، کچھ بھی کر۔ ابھی اچھا بچہ بیٹھا، دو آئے اور جو کو معلوم تھا وہ ہٹا رہے، تو وہاں سے ہٹا ہے ادھر جا کے چٹے کاری کر رہا، وہاں سے ہٹا کر تیسرا کام کر رہا، یہ بار بار جو کچھ نہ کچھ شروع ہے یہ شیطان کراتا، کیا کراتا؟ میں اس کو بھی یہ رکھ دیتے، بعد میں کریں گے اس کی تصویر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھوا کر یہ نفس کو کچلنا چاہتا ہے کہ نفس کو کچل دو۔ جب نفس تمہارا کچلے گا اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کیا داخل کرے گا؟ ہاں، قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو میرے ڈر سے گناہوں کو چھوڑے گا اس کے لیے میں نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ گناہوں سے ڈر جانا،
گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو نفس کے خواہشات سے، اس کے گناہوں سے اور اس کی برائیوں سے، اس کے شر سے بچا رہا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو روزہ رکھوا کر اللہ دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، دل کی گندگیوں کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جسم کی گندگیوں کو بھی اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ رمضان کی ہم قدر کر لیں، رمضان کی قدر کر لے۔ اگر رمضان کی قدر نہ کی، پورا سال، روایت میں آتا ہے اگر رمضان معلوم ہو جائے اس امت کو رمضان کیا ہے، سارا سال رمضان ہونے کی دعا کرے۔ بابا گرمی کے موسم نہیں، روزے کوئی بات نہیں۔ اس لیے فرمایا رمضان صرف روزے کی حد تک نہیں، تراویح کی حد تک نہیں، بلکہ اس میں اللہ نے کیا چیز رکھی ہم نہیں جانتے۔ اسے فرمایا اللہ نے رمضان کسی امت کو دیا ہے اور کسی امت کو رمضان، روزے ملے ہیں رمضان نہیں ملا، روزے تو ملے ہیں لیکن رمضان نہیں ملا ہے۔ رمضان اسی امت کی خصوصیت ہے، اور اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تمہارے دل میں میں ڈر ڈالنا چاہتا ہوں۔ کس کا؟ پولیس والوں کا؟ ارے اللہ کا ڈر، پولیس والوں کا ڈر کیا ڈر ہوتا ہے؟ اچھا پولیس سے ڈر لگتا، اللہ سے ڈرتا؟ پولیس سے ڈرتا، اللہ سے ڈرتا؟ تو اللہ ہمارے مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر۔ اسے فرمایا ایک روزہ اگر ہم رکھ رہے ہیں، کیا روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کیا عجیب روایت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک روزہ رکھتا ہے ایمانا احتسابا، شرط لگائی ایمانا احتسابا۔ حضرت علی میں نبی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا ترجمہ حضرت کی طرف سے کیا کرتے تھے کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ثواب کی لالچ میں، کائے کی لالچ میں؟ ثواب کی لالچ میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے جو ایک روزہ رکھے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسی تراویح کے بارے میں روایت، ایسی تراویح کے بارے میں روایت۔ اور فرمایا ارے روزے دارو، تم روزہ رکھ رہے ہو، مچھلیاں پانی میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، چیونٹیاں تمہارے لیے دعا مغفرت کر رہی ہے، پرندے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تم روزہ تم رکھ رہے ہو، تم دعائیں کر رہے ہو، تمہاری دعاؤں پر کوئی آمین کہے نہ کہے، کوئی سنے نہ سنے، میں ایسا سنتا ہوں میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو میں نے کہہ دیا ہے، اے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں، اس وقت تمہاری تسبیح تم بند کرو، تمہاری حمد بند کرو، تمہاری تمام نیکیاں جو تم کرتے ہو، تمام تم تسبیحات جو کرتے ہو بند کرو۔ اب تمہارا کام یہ ہے میرے ایمان والے بندے، میرے ایمان والے بندیا، روزے دار دعائیں کریں گے، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے۔